سورہ شعراء آیت 133 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امدکم تمہاری مدد کی بِأَنْعَامٍ مویشیوں سے وَبَنِينَ اور بیٹوں سے۔ اب پچھلی آیت میں تذکرہ تھا کہ اس ذات نے تمہاری مدد کی، معاونت کی، تمہاری زندگی کو، تمہارے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے اس نے کچھ تمہیں اسباب میسر کیے۔ اب ان کا تذکرہ کچھ کا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جو جانور ہوتے ہیں، چوپائے ہوتے ہیں، مویشی ہوتے ہیں، اب ان طرح طرح کے ہیں۔ دیکھیں، اب ان کی بھی ایک جان ہوتی ہے، ان کے پاس بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو ان کی جسامت یا ان کی طاقت انسان کی طاقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کا کرم دیکھیں۔ اب وہ اتنی طاقت کے باوجود ایک انسان ان کو کیسے ہانکے پھرتا ہوتا ہے، وہ اپنی پوری جسامت، پورے اپنے ڈیل ڈول کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ انسان کے کیسے تابع کر دیے، اور ان سے طرح طرح کے فائدے انسان اٹھا رہا ہے۔ اب پیدا کرنے والی ذات، پھر ان کے تابع کرنے والی ذات، وہ ہی اس کو بیچ میں اس کو نفی کر دیا جائے، تو یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سی قدردانی ہے؟ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں کے ذریعے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ کس چیز کا تذکرہ فرماتے ہیں؟ بیٹوں کا۔ دیکھیں، انسان کا یہ آزمائش ہی ہے ایک اس طرح کی، اور ایک طرح کا اگر دیکھا جائے تو اس کی قدردانی بھی ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو انسان کرتا رہتا ہے۔ اچھا، اب اگر اس کو اچھائی کی طرف لے کر آیا جائے، نیکیوں کی طرف لے کر آیا جائے، تو وہ کو بعض دفعہ کچھ ایسے کام شروع کر دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ کنٹینیو رہیں، یہ جاری رہیں، اس کو آنے والی نسل بھی کرے، تو اللہ کی ذات دیکھیں اس کو اولاد عطا کرتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ خود بھی اللہ کی بندگی کی طرف آئے، اور کچھ ایسے کام جن کا اس نے سلسلہ شروع کیا تھا وہ ان کو آگے منتقل کر دے۔ دیکھیں، بعض دفعہ وہ کیسے کس حالت کو پہنچتا ہے، وہ بیماری کی حالت میں، بعض والا چاری کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، تو کیسے ان کے ذریعے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کرنے والی ذات وہ ذات ہے، یہ اس کے اسباب ہیں جو مختلف صورتوں میں وہ ذات میسر کرتی ہے۔ حقیقت میں وہ ذات ہے، اس ذات سے ہمارا تعلق نہ ٹوٹنے پائے، اس ذات سے ہماری نظریں نہ ہٹنے پائے، ہمارا دل ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے، یہ انعامات یا یہ اسباب وہ ذات دے رہی ہے۔ تو یہ کتنی کم بختی ہے، کتنی حماقت ہے کہ دینے والی ذات کو فراموش کر دیا جائے، اور جو وہ دے اس سے اپنا دل لگا کے بیٹھ جائے انسان، یا ان کو اہمیت دے کے بیٹھ جائے، ان اسباب کا اپنے آپ کو محتاج کر لے۔ کل کو وہ ذات یہ واپس لے لے، پھر کیا کریں گے؟ اور وہ ایسا کرتی ہے ذات، وہ ہمیں آزماتی ہے۔ دیکھیں، اگر تعلق ہوا اس ذات سے، دے گا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات تو ہے نا۔ اگر لے لے گا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات تو ہے نا۔ تو اس طرح یہ ایک روایت ہے کہ ایک اللہ والے کے کچھ تجارت کیا کرتے تھے، تو ان کے جہاز لنگر انداز ہوا کرتے تھے مختلف ملکوں میں، اسباب کے سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو اپنے محو عبادت تھے، تو انہیں آ کر ان کے ملازم نے بتایا کہ ہمارا فلاں جہاز، بحری جہاز جو کہ بعض دفعہ بڑا مال لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں، تو بتایا گیا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا جو سامان لے کر جا رہا تھا۔ تھوڑا سا توقف ہوا، پھر اس کے بعد ان کا جو رسپانس آیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اچھا، پھر وہ چلا گئے، وہ ان کا جو ملازم تھا وہ اپنی عبادت میں محو رہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اس کا ملازم، اور اسے بتایا کہ ابھی مجھے دوبارہ خبر دی گئی ہے، یہ جو پہلی والی خبر تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا جہاز بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے۔ تو توقف ہوا، کچھ دیر کے بعد پھر جواب ان کا رسپانس آیا
الحمدللہ۔ تو وہ بڑی حیرت میں ہوا ان کا ملازم، اس نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ مختلف خبریں آپ کو دی گئیں اور آپ کا رسپانس تو جو تھا، جو آپ کا فیڈ بیک تھا وہ ایک تھا، کیوں ایسا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل پر نظر کی، کیا نقصان کے بعد میرا دل اس پریشانی میں مبتلا ہوا، میں نے اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ مشغول پایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا بہت کرم ہے، تیری بہت مہربانی ہے، تیرا بہت شکر ہے کہ میرا دل تیری یاد سے غافل نہیں ہوا۔ نقصان ہوا تو کیا ہوا، میرا دل تو تیری طرف مائل ہے نا۔ اچھا، پھر جب آپ نے دوبارہ مجھے خبر دی، پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا، یہ اس خوشی کی خبر پر یہ اس طرف اس کا دھیان نہیں گیا، یہ اللہ کی محبت کی طرف یہ راغب رہا۔ تو میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، نہ نفع نہ نقصان مجھے اس کی یاد سے غافل کر سکا۔ تو کیا ایسی صورتحال ہمارے ساتھ ہے؟ تو شکر کریں، نہیں تو فکر کریں۔ آیت 134 میں دیکھیں کیا پھر کس چیز کا تذکرہ کیا گیا؟ وَجَنَّاتٍ، اور باغات، وَعُیُونٍ، اور چشمے۔ اللہ نے اس قوم کو باغات، ان کے کھیت تھے طرح طرح کے، ان کے اندر اس کے اجناس، ان کے باغات تھے، ان کے طرح طرح کے، ان کے اندر میوے، کھانے پینے کے چیزیں، پھل اگا کرتے تھے، اور ان کو سیراب کرنے کے لیے اللہ نے چشمے جاری کیے ہوئے تھے، نہریں تھیں، وہ سارے معاملات تھے، جھیلیں تھیں۔ تو یہ ساری دیکھو چیزیں اللہ کی ذات نے تمہیں یہ عطا کی ہیں، گویا کہ تمہاری اس زندگی کو بہتر رکھنے کے لیے، آسانیاں فراہم کرنے کے لیے اللہ نے ان کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے، اور تمہارے لیے یہ احکامات آئے ہیں۔ اس قوم کو یہ باتیں بتائی گئیں، ان حقیقتوں سے خبردار کیا گیا۔ آج ہمیں بھی تو میسر ہے نا بہت ساری اس کی نعمتیں، اس کی مدد کی صورت میں مختلف اسباب میسر ہیں۔ کیا ہم اس ذات سے ان کو جوڑے بیٹھیں، یا اپنی ذاتی کوشش اور کاوش اور محنت کا ثمر دیکھتے ہیں ہم ان کو، یا کسی اور انسان کی مہربانی دیکھتے ہیں، یہ اس نے ہم پر بڑی مہربانی کی اور مجھے یہ چیزیں دے دیں؟ وہ ذات کہاں ہے؟ اس ذات سے تعلق کدھر گیا؟ ہم بھی تو بھٹکے ہوئے ہیں نا، ہم بھی تو اس ذات سے دور ہوئے بیٹھے۔ کس چیز نے ہمیں دور کر دیا؟ ہماری جہالت نے، ہماری نادانی نے، ہماری کم علمی نے، ہماری کم بختی نے، اور اس کا علاج بھیجا گیا قرآن۔ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو، یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا، یہ آپ کو وہ حقیقت کی آنکھیں دے گا جو حق دیکھیں گی، یہ آپ کو حقیقت والے وہ سماعت دیکھے گا جس سے آپ حق اور باطل میں تمیز کر پائیں گے، آپ حق سنیں گے اور باطل سے اپنے آپ کو دور کریں گے۔ تو اس مہربانی سے جو مدد کی گئی آپ کی اس قرآن کے ذریعے، وہ مدد آج ہمارے ہاں کیوں نہیں؟ ہم اس کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ ہم اس کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ بنا سمجھے پڑے جا رہے ہیں۔ یہ تو پیغام ہے، پیغام تو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اس میں خوشخبریاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ اس میں خبردار کیا جا رہا ہوتا ہے، نہ ہم اس سے خوش ہیں نہ ہم اس سے خبردار ہیں۔ پھر ہمارا اس پر ایمان کیسا ہے؟ کیسے ایمان کا ہم دعوے دار ہیں؟ کیسے ماننے کے دعوے دار ہیں جس کو جانتے نہیں ہیں؟ اس کو ماننے کے دعوے دار کہاں سے بن کے بیٹھ گئے؟ فکر کریں اپنی بھی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی بھی۔ یہ آپ کی ذمہ ہے پہنچا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک امتی کے ذمہ لگایا ہے، اور پہنچا دیجئے میری طرف سے، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم شیطان دشمن کیا کہتا ہے کہ تم اس قابل کہاں ہو، تمہارے پاس وہ علم کہاں ہے؟ جبکہ ویسے کوئی بات کر دی جائے ہم چپ نہیں ہوں گے بات کرنے، اپنی کسی خواہش کا دفاع کرنا ہو، ہم کیسے بولتے ہیں؟
کیا کہاں سے آ جاتی ہیں باتیں، تھکتے نہیں ہیں بولتے بولتے۔ اللہ کی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا جب اظہار کرنا ہو، کہاں جاتی ہماری گویائی، کہاں جاتی ہماری عقلیں، کہاں جاتی ہماری دانائی۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔